السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد کے واقعات اور حالات دیکھ رہے تھے، انشاءاللہ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فوراً حضرت ام یمن رضی اللہ عنہ کو اس خوشخبری کی اطلاع حضرت عبدالمطلب کو دینے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ام یمن رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں، ان کا اصل نام برکہ تھا۔ ان کی شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ام یمن رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ حضرت عبدالمطلب جو اس وقت حرم کعبہ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سن کر وہ بے حد مسرور ہوئے۔ حضرت ام یمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ فوراً گھر پہنچے۔ وہاں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر ششدر رہ گئے اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو غلمان کے حسن و جمال سے برتر کہا گیا۔ پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدل عطا فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، دادا حضرت عبدالمطلب اور پردادا حضرت ہاشم تینوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہایت خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا پیکر تھے۔ باقی مختلف حوالوں سے، جن میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے، جس پر حضرت عبدالمطلب نے بہت مسرت امیز حیرت کا اظہار فرمایا۔ باقی نے ہی مختلف حوالوں سے یہ بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی عورتوں کے سپرد کر دیا۔ وہ ہر صبح کو حضرت عبدالمطلب کو بتاتی کہ انہوں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بتاتی کہ نو مولود یعنی ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ہمیشہ بیدار ہی نظر آتے ہیں اور آنکھیں کھولے ٹکٹکی باندھے آسمان کو تکتے رہتے ہیں۔ اس پر حضرت عبدالمطلب خوشی کا اظہار فرماتے کہ انہیں امید ہے کہ ان کا پوتا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والا ہوگا۔ شروع کے چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن بعد آپ کو دودھ پلانے کا شرف حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو لہب کی کنیز تھی۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ ان کے علاوہ چند اور عورتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ افسوس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منانے والا ابو لہب بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بدترین مخالف بن کر سامنے آیا اور وہ اور آپ اس کی بیوی ام جمیل ساری زندگی اسلام کی مخالف سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ابو لہب شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید سب سے بڑا مخالف تھا۔ غالباً یہی وہ شخص تھا جس نے تب قریش مکہ کو بدارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بربادی کی بددعائیں دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر کے توحید کی دعوت دی، اس کی بیوی ام جمیل کی سیاہ کاریوں میں ایک یہ سیاہ عمل بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گزرنے والے ہوتے، یہ ان راستوں پر کانٹے بچھا دیتی۔ ان دونوں کی مذمت میں ایک پوری سورہ نازل ہوئی، جس کا نام اس بدبخت کے نام پر سورہ ابی لہب ہے۔ اس کی تفصیل ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ولادت مبارکہ کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقہ کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر حضرت عبدالمطلب نے قریش مکہ کو دعوت دے کر شریک کیا۔ دوران مجلس مکہ میں سے کسی نے دریافت کیا، اے عبدالمطلب، کیا آپ نے اپنے پوتے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، ہاں، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ یہ سن کر قریش نے بہت تعجب کا اظہار کیا، یہ کیسا نام ہے
کیونکہ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہ رکھا گیا تھا، اس لیے قریش مکہ کی حیرت بجا تھی۔ اس پر حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، ہاں میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اور مجھے زمین و آسمان میں ہر طرف اس کے نام کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے روسا اور شرفا اپنے شیرخوار بچوں کو اطراف کے دیہات اور قصبات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے شہری ماحول سے دور ان دیہات اور قصبوں کے خالص بدوی ماحول میں پرورش پا کر نہ صرف خالص عربی زبان سیکھ سکیں اور اپنے اندر فصاحت و بلاغت کا جوہر پیدا کر سکیں، بلکہ وہاں چند سال رہ کر عربوں کی خالص خصوصیات بھی اپنے لاشعور میں سمو سکیں۔ شرفا عرب نے مدتوں اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پایا تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں کسریٰ و قیصر کی ہمسری کی۔ تاہم ان کے بچے حسب معمول صحراؤں میں بدوؤں کے گھروں میں پرورش پاتے رہے، لیکن خلیفہ ولید بن عبد الملک جب کچھ خاص اسباب کی وجہ سے وہاں نہ جا سکا اور حرم شاہی ہی پلا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عربی کی فصاحت و بلاغت سے محروم ہو گیا، اور بنو امیہ میں وہ واحد خلیفہ تھا جسے فصیح و بلیغ عربی صحیح طرح سے بولنی نہیں آتی تھی۔ غرض اس دستور مذکورہ کی خاطر اطراف کے دیہاتوں اور قصبات سے عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی تھیں، جہاں شہر کے شرفا روسا اپنے بچے ان کے حوالے کر دیتے اور ساتھ میں معاوضے کے طور پر ان عورتوں کو اتنا کچھ پیسہ مل جاتا کہ ان کی زندگی آرام سے گزرتی۔ اسی دستور کے موافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے چند روز بعد قبیلہ بنو حوازن کی چند عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ ان میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ اتفاق سے باقی سب عورتیں تو بچہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بوجہ بچہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ اب وہ کیوں ناکام رہیں اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس کے متعلق کتب تاریخ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی زبانی بیان کیے گئے نہایت ہی دلچسپ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں کس کی کیا ضرورت والد کا خطرہ ہے، تو انشاءاللہ سب سے دلچسپ واقعات اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پیش آنے والی عجیب و غریب معجزات کا ذکر اگلی اقساط میں کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا۔